نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے نبی نے فرمایا میری وفات کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو جائے گا لیکن مبشرات باقی رہیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مبشرات سے کیا مراد ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سچے خواب جو سچے لوگوں کو نظر آئیں۔ تو لہٰذا آج آپ کے سامنے کچھ خواب اور خوابوں کی تعبیر لے کر حاضری ہوئی ہے کہ کیا چیز اگر خواب میں نظر آئے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے میں اس خواب کو ذکر کروں گا کہ سانپ اگر نظر آ جائے، کسی نے سانپ کو دیکھا، سانپ کا خواب میں نظر آنا سنگین دشمن اور انتہائی جابر قسم کے دشمن کی طرف اشارہ ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ سانپ نے آپ کو ڈس لیا، سانپ نے آپ کو کاٹ لیا، آپ کو نقصان پہنچا دیا، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ جو آپ کا سنگین دشمن ہے وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ سانپ آپ نے مار دیا یا سانپ آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، کوئی چیز تھی، آپ سانپ کے پیچھے لگے اور سانپ بھاگ گیا، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، اس کی تعبیر یہ بنے گی کہ سنگین دشمن سے آپ نجات پائیں گے، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، آپ اپنے دشمن سے محفوظ رہیں گے۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ آپ نے سانپ سے لڑائی کی ہے، مطلب آپ سانپ پہ وار کر رہے ہیں، سانپ آپ پہ وار کر رہا ہے، وہ مختلف طریقے سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ گھبرائے نہیں ہیں، آپ بھی اس سے مقابلہ کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا جو چھپا ہوا دشمن ہے وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کی اس دشمن سے لڑائی ہوگی۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ سانپ سے لڑے ہیں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی بھی سانپ سے جس طرح لڑائی ہوئی اپنے دشمن سے بھی لڑائی ہوگی۔ اگر اس طرح کا خواب آپ کو نظر آ جائے، سانپ نظر آ جائے جس سے آپ کو خوف ہو کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، تو وہ آپ علیہ السلام کی اس تعلیم پر عمل کر لے۔ تعلیم کیا ہے؟ سب سے پہلے دعا پڑھ لے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من شر ہذہ الرؤیا۔ اگر دعا نہیں آتی تو یہ کہہ لے اے اللہ اس خواب کے شر سے مجھے بھی بچا، میرے گھر والوں کو بھی بچا، سارے مسلمانوں کو بچا لے، یہ کہہ لے۔ اور کروٹ بدل کر الٹی سائڈ پر 3 دفعہ تھوکنے کی شکل بنا لے۔ اور تیسرے نمبر پہ سورۃ الفلق، سورۃ الناس ہر نماز کے بعد 3 دفعہ اپنے جو دشمن معلوم ہے، جو معلوم نہیں ہے، ان کا تصور کر کے یہ پڑھتے رہے، انشاءاللہ تعالی وہ ہر طرح کے، ہر قسم کے دشمن سے محفوظ رہے گا، محفوظ رہے گی۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ میری شادی ہو رہی ہے، خواب میں اپنے آپ کی شادی دیکھنا، اب انسان 2 حالتوں سے خالی نہیں، یا تو وہ شادی شدہ ہوگا یا شادی شدہ نہیں ہوگا۔ اگر شادی شدہ دیکھے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے، سارے لوگ جمع ہیں، اکٹھے ہیں اور نکاح ہو رہا ہے، تو یہ شادی شدہ اگر اپنی شادی دیکھے گا، یہ اس کی عزت، شرافت اور مرتبے کی زیادہ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر کنوارا دیکھے کہ اس کی شادی ہوئی ہے، وہ بھی 2 حال سے خالی نہیں، یا تو یہ ہے کہ وہ رشتہ دار جان پہچان والے سے اس نے نکاح کیا یا جان پہچان والے سے نکاح نہیں کیا۔ اگر دیکھے کہ اس نے جان پہچان والی عورت سے نکاح کیا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بیوی دیں گے جو مالدار ہوگی، یا وہ عورت جب گھر آئے گی تو اللہ پاک مالدار بنا دیں گے، یعنی اس عورت کی برکت سے اللہ جل شانہ مال کی کثرت عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کنوارا یہ دیکھے کہ اس نے ایسی عورت سے شادی کی ہے جان پہچان والی نہیں ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کنوارے لڑکے کی عمر کم ہوگی، اس کی عمر کی برکت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر خواب میں دیکھا گرتے ہوئے دیکھنا، یعنی بلندی سے، کسی عمارت سے، کسی مینار سے، کسی پہاڑ سے یا کسی بھی اونچی جگہ سے گرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا، تو یہ علامت ہے اس بات کی اس کے دل میں کوئی خواہش ہے، کوئی مراد ہے یا کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی اس کا مسئلہ ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ کسی بلند جگہ سے گرا ہے اور گر کر اسے چوٹ لگی اور اس کو تکلیف پہنچی اور اس کا خون نکلا، تو جس قدر چوٹ لگی، جس قدر خون نکلا، اتنی ہی تکلیف، اتنی ہی پریشانی، اتنا ہی غم اس کو پہنچے گا۔ یہ اس بات کی تعبیر ہے۔ خواب میں پانی کو دیکھنا، اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ پانی ہے، پانی کی 2 صورتیں ہیں، یا صاف شفاف ہوگا یا گندا ہوگا۔ اگر پانی صاف شفاف دیکھ رہا ہے یا دیکھ رہی ہے، یہ خوشی اور آسانیاں ملنے کی طرف اشارہ ہے۔
اور اگر وہ دیکھ رہا ہے یا دیکھ رہی ہے کہ پانی گدلا ہے، گندا پانی ہے، اور اس سے دل پریشان ہو رہا ہے، تو یہ غم، پریشانی، مصیبت ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر خواب میں دیکھا کہ اس نے پانی صاف شفاف پانی ہے اور میٹھا پانی ہے اور اس نے پی لیا ہے، تو یہ اس بات کی طرف علامت ہے کہ اس بندے کی زندگی بڑھے گی۔ اگر لڑکی نے دیکھا ہے تو اس کی زندگی بڑھے گی، بڑے نے دیکھا ہے، جس نے بھی دیکھا ہے، اللہ پاک اس کی زندگی کو بڑھا دیں گے اور اس کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دیں گے۔ اور اگر کسی نے دیکھا کہ گدلا پانی ہے اور اس پانی کے اندر کسی گندی چیز کی ملاوٹ ہے اور اسے وہ پی رہا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی زندگی کی برکت ختم ہو جائے گی، یعنی جلدی مرے گا، اور جب تک زندہ رہے گا حالات، پریشانیاں، مصیبتوں کے اندر وقت گزارے گا۔ اور اگر دیکھا خواب کے اندر کہ آگ ہے، اب آگ کی دو حالتیں ہیں، یا تو وہ بھڑک رہی ہے یا وہ بھڑک نہیں رہی۔ اگر وہ بھڑک رہی ہے، آگ ہے، بھڑک رہی ہے، تو یہ اس کے بخار ہونے اور اس کے بیمار ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر اس نے دیکھا کہ یہ کھڑا ہوا ہے اور آگ جل رہی ہے، پیچھے سے کوئی آیا، اس کو دھکا دے دیا اور وہ آگ میں گر گیا، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس پر ظلم زیادتی ہوگی، زمانہ ظلم کرے گا۔ اور اگر خواب دیکھ رہا ہے اور آگ میں گرا اور آگ نے اس کو جلا دیا، اور جس قدر وہ جلا ہے، اتنا حصہ اس کا جلا ہے، اس جلن کے بقدر اس کو تکلیف، غم اور پریشانی اور حالات پہنچیں گے۔ اور اگر اس نے دیکھا کہ وہ مر گیا، جنازہ لے کر جا رہے ہیں اور جنازے کے اندر بہت زیادہ لوگ شامل ہیں، بہت زیادہ لوگ، یعنی ایک جمع غفیر ہے لوگوں کا جو جنازے کے ساتھ چل رہا ہے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ جل شانہ اس بندے کی عزت، وقار، مرتبے کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ اور خواب کے اندر ہم بستری دیکھنا، ہم بستری یا شوہر دیکھے گا یا بیوی، اگر شوہر دیکھے کہ وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر رہا ہے یا بیوی دیکھے کہ شوہر سے ہم بستری کر رہی ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا کوئی رکا ہوا کام ہے، ان کا کوئی مسئلہ ہے، ان کے اوپر کوئی بھی پریشانی ہے، جس کام کا یہ ارادہ کر رہے ہیں اللہ اس کام کو پورا فرما دیں گے، اس کام میں آسانی ہوگی، وہ جلدی سے ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے دیکھا کہ وہ نامحرم سے ہم بستری کر رہا ہے، یا عورت نے دیکھا کہ وہ نامحرم سے ہم بستری کر رہی ہے، خواب میں نامحرم سے اس طرح دیکھنا، اسے ہم بستری نہیں کہیں گے، اسے زنا کہیں گے۔ ایسے خواب کے اندر احتلام ہو جاتا ہے، اور احتلام کے بعد غسل کرنا بھی ضروری ہو جائے گا، یہ بات یاد رکھیں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ایسے احتلام کے بعد غسل واجب اور فرض ہو جائے گا۔ اور ایسے خواب، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، بلکہ یہ شیطان کی طرف سے، اور یہ شہوانی خواب ہوتے ہیں، شہوت کی وجہ سے آتے ہیں، لہٰذا ایسے خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ دعا پڑھ کر سونے کا اہتمام کیجئے، 10 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ ایسے خواب نہیں آیا کریں گے۔ اگر کوئی دیکھے کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یہ خواب کے اندر دیکھ رہا ہے، اس کی علامت یہ بنے گی کہ اس کی عزت کے اندر کمی آئے گی، اس کے مرتبے کے اندر کمی آئے گی، اور وہ بہت زیادہ نقصان اٹھائے گا۔ خواب میں بارش کا دیکھنا، اگر کسی نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ بارش دھیمی دھیمی ساری جگہ برس رہی ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جان، مال، عزت، آبرو، اولاد میں برکتیں عطا فرمائیں گے، رحمتیں عطا فرمائیں گے، یعنی یہ خواب بڑا اچھا ہے اور یہ مالداری، رزق کے بڑھنے کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر خواب میں دیکھا کہ طوفانی بارش ہے، ایسی طوفانی بارش ہے جس سے خوف بھی آ رہا ہے اور وہ نقصان بھی پہنچا رہی ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رنج، غم، تکلیف، پریشانی، مصیبت، نقصان اس کو جو ہے نا ملے گا۔ اور اگر کسی نے دیکھا قبرستان ہے، تو یہ قبرستان خواب کے اندر دیکھنا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس بندے کا یا بندی کا اٹھنا بیٹھنا ایسے جاہلوں کے ساتھ ہوگا جو جاہل اس کی دنیا اور آخرت برباد کر دیں گے۔ اور اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ قبرستان ہے اور قبرستان پر بارش برس رہی ہے، تو یہ اشارہ ہے اس بات پر کہ جتنے قبرستان میں مردے ہیں ان سب پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، یعنی اللہ پاک ان کے عذاب کے اندر تخفیف فرمائیں گے۔ اگر کوئی آدمی دیکھے کہ اس نے نماز پڑھی ہے، نماز میں قبلہ رخ ہوا ہے، یعنی اہتمام کے ساتھ، دل کی چاہت کے ساتھ اس نے نماز پڑھی ہے اور اسے نماز پڑھتے ہوئے مزہ آ رہا ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دین کے راستے پہ سیدھا چلے گا، اس کا دین اللہ خوبصورت بنا دیں گے، یعنی دین میں ثابت قدمی نصیب ہوگی۔ اور اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے نماز پڑھی ہے لیکن اس نے وضو نہیں کیا اور غلط طریقے سے اس نے نماز پڑھی ہے، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ بیمار ہوگا اور اس کو نقصان پہنچے گا۔ اور اگر
किसी ने देखा کہ وہ باغ کے اندر ہے، مصلی بچھایا، باغ کے اندر اس نے نماز پڑھی، یا باغ سرسب جگہ ہے، یعنی ایسی جگہ ہے کہ خوبصورت جگہ اسے محسوس ہو رہی ہے، ایسی جگہ میں اس نے نماز پڑھی، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائیں گے، وہ توبہ کرنے والا بنے گا۔ اگر کوئی دیکھے کہ کشتی میں سوار ہے، کشتی جا رہی ہے اور کشتی میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور وہ نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو کشتی میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا، یہ علامت ہے اس بات کی جو اس کے اوپر قرض پہاڑوں کے بقدر چڑھا ہوا ہے وہ قرض اتر جائے گا، یہ غیبی مدد ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کوئی دیکھے کہ خانہ کعبہ ہے اور خانہ کعبہ کے سامنے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس نے نماز پڑھی، تو یہ خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھنا اشارہ ہے اس بات کی طرف اگر اس کا کوئی کام رکا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، یا کوئی کام ہو نہیں رہا، انشاءاللہ تعالی اس خواب کے بعد وہ کام ضرور بضرور ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے دیکھا خواب کے اندر چاند کو، اب خواب کے اندر چاند دیکھنا دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے، ایک یہ بادشاہ کا وزیر بنے گا، یا اللہ پاک اس کو کوئی ملکی عہدہ عطا فرمائیں گے، یعنی سربراہی عطا فرمائیں گے۔ اگر اس نے دیکھا کہ چاند کو میں نے پکڑ لیا ہے تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ بادشاہ کے قریب ہوگا، مطلب جو علاقے کا سربراہ ہے وہ اس کی بات مانے گا، اس کی بات ماننے کو اچھا سمجھے گا، یہ مشہور ہوگا اور گھر کے اندر سربراہی اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے۔ اگر دیکھے کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو یہ چاند کا خواب میں دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھنا یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو بادشاہ ہے وہ مرے گا یا بادشاہ کا وزیر وہ مرے گا، اس کی موت ہوگی، یعنی وزیر اعظم مرے گا یا وزیر خزانہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ یہ کچھ خوابوں کی تعبیر تھی جو آپ کے سامنے پیش خدمت کی، تو لہٰذا خوابوں کے حوالے سے جب بھی خواب آئے، برا خواب آئے، تو میں نے پہلے بھی عرض کر دیا ہے کہ اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اللہم انی اعوذ بک من شر ہذہ الرؤیا اور کروٹ بدل کر 3 دفعہ تھوکنے کی شکل بنائیں، سورہ فلق، سورۃ الناس کا اہتمام کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔